السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، خصوصاً وہ احباب جو حافظ قرآن ہیں اور جو رمضان میں ان کو انشاءاللہ تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل ہوگی، تو ہم کو قبل از وقت تیاری کرنا ہوگا۔ نمبر ایک، قرآن کی حفاظت کے لیے میٹنگ اور مشورہ اس کی بھی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، تاکہ ہم ایک دوسرے سے تعاون تو لے سکیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ حفظ قرآن میں سب سے اہم چیز یہ ہے ہم قرآن کو عمدہ پڑھیں۔ جب قرآن کو عمدہ پڑھیں گے تو قرآن میری عادت میں، میری گھٹی میں، میرے فطرت اور نیچر میں آ جائے گا کہ جو قرآن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو جائے گا، میرا سونا بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ تو جب کہ ہم قرآن کو اپنی عادت میں لے کر کے آ جائیں گے، تو اس کے لیے ہم قرآن کو کبھی ترتیل میں بھی پڑھیں، کبھی تدویر میں بھی پڑھیں، کبھی حدر میں پڑھیں، اور بہت مناسب ہوگا عرب قرآ جیسے پڑھتے ہیں۔ عرب قرآ اس میں سے میں جن کو پسند کرتا ہوں عبداللہ ابن عواد الجہنی، آپ ان کو سن لیں، ان کا ایپ بھی بنا ہوا ہے۔ عرب کے جتنے حرم کے شیخ ہیں ان سب کا ایپ بھی بنا ہوا ہے اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ آپ کسی نہ کسی قاری کو ضرور پکڑیں تاکہ وہ پڑھنے کا انداز اور وہ مد شد اور ویسے اخفاء غنہ ادغام وہ آپ کی عادت میں آ جائے تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ مثلا جو عالم دین نہیں ہے اور جو قرآن کے مفاہیم سے واقف نہیں ہے، کبھی کبھی ان کا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، میرا خود چلا جاتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر بہت مفید ہوگا کہ آپ جو بسم اللہ کا تکرار کریں، بار بار بسم اللہ پڑھیں۔ جیسے کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ اب اتنا پڑھا، اب دماغ کہیں جا رہا ہے، پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلہ غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ انشاءاللہ مفید ہوگا، آپ کر کے کبھی دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی زیادہ پریشان ہو رہے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، نہیں ہو رہا ہے تو آپ جائیے وضو کر کے آئیے، مسواک کر کے آئیے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کریے۔ دیکھیے آپ بھی اپنی ضد پر رہیے، شیطان اپنی ضد پر، آپ اپنی ضد پر رہیے، تو مفید ثابت ہوگا۔ دماغ کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر خود پر اعتماد نہ ہو، اپنے حفظ پر اعتماد نہیں کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، تو آپ اس میں سے 2-3 کام کر لیجئے۔ قرآن کو خوب پڑھیے۔ وہ یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد 1 پارہ، ہر روز 5 پارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی اور آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی نہیں ہو پا رہا تو کسی حافظ قرآن جس پر اعتماد ہے کہ اس کو قرآن یاد ہے تو اس سے ایک ملاقات کر لیں چائے کے اوپر، تو انشاءاللہ اس سے کچھ باتیں رکھیں آپ، وہ بتائے گا آپ کو کہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں، آپ بھی اس طریقے سے کریے۔ اگر وہ آپ کے لیے رہنما ثابت ہو تو آپ اس کو اختیار کر لیجیے، انشاءاللہ یہ بھی مفید ثابت ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ جو خود کو تازہ دم رکھیں، دماغ کا فریش ہونا اور دماغ کا تازہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے موبائل کا کام پہلے نمبر پہ لگائیں، موبائل کو کنارے لگائیں اول نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر نیند پوری کریں، نیند کو پورا کریں۔ اور جب نیند پوری ہوگی تو آپ کا ذہن فریش ہوگا، اور آپ کا جب ذہن فریش ہوگا تو قرآن خود بخود اترتا جائے گا۔ جب ذہن فریش ہوتا ہے دماغ خالی ہوتا ہے، آپ اس وقت قرآن پڑھیے، کیا مزہ آتا ہے آپ بھی دیکھیں گے۔ نمبر 3، مسواک کریے، مسواک خوب کریے، اور ایسے ہی باوضو رہیے۔ مسواک کے بارے میں تو بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبریل نے اتنا کہا مسواک کریے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میں اپنے مسوڑے نہ چھین لوں، بہت ضروری ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی باوضو رہیں، پورا دن باوضو رہیں، اور ایسے ہر روز غسل بھی کریں، اور زیادہ موٹا جھوٹا کپڑا نہ پہنیں کہ اس کی گرمی سے دماغ پر گرمی آ رہی ہو۔ اور ایسے ہی آپ خوشبو بھی استعمال کریں تاکہ دماغ فریش رہے، اور کبھی فریش نہ ہو تو یہ باغوں کی طرف نکل جائیں، پارک کی طرف نکل جائیں اور وہاں پر ٹہل کر کے آئیے، اور پھر انشاءاللہ تازہ دم ہو کر کے پھر قرآن پڑھیے۔ ایسے ہی پیٹ کو خالی رکھیں۔ بعض جب پیٹ زیادہ بھرا ہوتا ہے تو سستی بہت لگتی ہے کہ اس کو ہضم کرنا ہے، سارا خون پیٹ کی طرف آگے، دماغ خالی ہو گیا ہے، اب وہ سارا خون تو یہاں لگ رہا ہے، اس کو ہضم کرنا ہے، تو آپ کا دماغ تو خالی ہو گیا، اب دماغ کیسے لگے قرآن پڑھنے میں؟ تو پیٹ کم کھائیے، حدیث مطابق جیسے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیں، کھانے کے لیے، پانی کے لیے، سانس کے لیے، تو آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ خالی نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک ٹیبلٹ لیجیے، ڈلکا فلیکس، یا پھر ہومیوپیتھ والوں کی ٹیبلٹ ہے یلو ٹیبلٹ، تو آپ اس کو اختیار کریے اور انشاءاللہ پیٹ کو خالی رکھیے۔ بہرحال فریش رہیے، جب فریش رہیں گے تو قرآن پڑھنے میں، سننے میں اور اس کو سمجھنے میں، ترتیل، حدر میں، تدویر میں، ہر چیز میں انشاءاللہ ایک نیا قسم کا ذوق آئے گا۔ آپ اس کو اختیار کریے، دعا کریے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔